اگر ننگے سر نماز نہ ہوتی تو آپ یہ کہتے جس کا سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں. آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں. عورت اور مرد کے پردے میں فرق ہے. یہ فرق دنیا کا کوئی شخص کسی ایک صحیح حدیث سے نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ تو سینے پہ ہاتھ باندھنا اور ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ تو نیچے تلے بڑھنی. تیرا حق نہیں ہے سینے پہ باندھنے کا, تو نیچے ہی ہاتھ رکھنا, لٹکا کے رکھنا. کوئی دنیا کا شخص ایک حدیث بھی اس طرح کی پیش نہیں کر سکتا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو یہ حکم دیا اور حضرت صدیق اکبر کو یہ حکم دیا. کیا نماز پڑھنے سے اجوا کھجور کھانے سے سحر انداز اثر نہیں ہو سکتا؟ جی انشاءاللہ اجوا کھجور کی یہ خاصیت ہے اللہ کے فضل سے. نبی کریم نے فرمایا جو اس کو کھا لے اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا. اجوا کھجور بعد میں پھر اخیر ہے تو بھاگو گے تھوڑی. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب نمازی بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, البتہ جمعرات کو اپنے ملک فون پر کسی بابا سے رونما ہونے والے حالات سے معلوم لیتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بابا جن سے سوال کرتے ہیں, سچا علم رکھتا ہے. ایسے شخص تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ایسے شخص سے تعلق نہ رکھیں. یہ آدمی ایک طرف ہاتھ دوستی کا بھی ادھر رکھا ہوا ہے, دھوکہ دینا, یہ منافق ہے. لا الہ الا اللہ, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑے. اور کوئی بھی عالم غیب نہیں ہے, عالم الغیب نہیں ہے. یہ تمام سب قربانی کا گوشت غیر مسلم کو, یہ ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی بننے سے پہلے کیا تھا؟ نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. یہ آپ کے اس سے پہلے ہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری ایک بہن ہے, شادی ہو کر 8 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک اب اولاد ہے. اولاد کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ ہو تو مہربانی فرما کر بتائیں اور دعا کریں. میرے بھائیوں, اولاد نہ ہونا اور ہونا یہ سب اللہ کی مرضی ہے. اگر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ بہن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور اس بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اس سے دعا سے بڑھ کر کے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں جو ہیں یہ تقدیروں کو, لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیروں کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہیں تو دعائیں ہیں. تو کثرت دعا اور کثرت استغفار, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ دعائیں ہیں اور استغفار کثرت سے کریں, انشاءاللہ تعالی اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی, ایک بھائی نے سوال کیا, اگر کوئی شخص عالم دین جس نے سنت رسول رکھی ہو, اگر یہ بول دے کہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں, کیا ایسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھنی جائز ہے یا بات ختم کر دینی چاہیے؟ یہ کوئی جھوٹی بات توڑی ہے. داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, داڑھی سادھو سنت بھی رکھتے ہیں, غیر مسلم بھی رکھتے ہیں, تو اس میں کون سی کفر کی بات ہو گئی؟ البتہ اگر وہ یہ کہے کسی کی داڑھی کی توہین کرتے ہوئے کہ تو نے داڑھی رکھی ہے, سکھ بھی رکھتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. اور اس بات پر اس کو نہیں چاہیے کہ آپ رشتہ یا تعلق ختم کر لیں. اس کو سمجھائیے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. آج کل سہارا ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے عجب غضب. اس میں دکھاتا ہے کہ کچھ کافر لوہے کی سلائیاں اپنی جسموں کے آر پار کر لیتے ہیں. نہ ہی ان کے جسم سے قطرے خون کا ٹپکتا ہے اور نہ ہی انہیں درد کا احساس ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان حق ہیں, اگر نہیں تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی. سوال, ایسے لوگوں کو کس انداز میں دعوت دیں, اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسانی جسم سے ایسے موقعوں پر خون ٹپکے اور درد نہ ہو؟ یہ سب سحر اور جادوگری ہے. اور آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ وہیں سے شروع کریں؟ دعوت دینے کے لیے وہی ملا تھا. آزو بازو کتنے کفار مشرکین ہیں, وہ نظر نہیں آتے اللہ کے بندو. آپ لوگ بھی ایسی باتیں پوچھو جو کہ بس اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے بندے اور بھی کفار ہیں, ارے اس مردود کو چھوڑو, بعد میں نپٹ لینا اس سے. اور اس کو دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو کہو میں لوہا ڈالتا ہوں, دیکھتا ہوں تیرے کو درد نہیں ہوتا. یہ سب شیعہ ہیں. آپ شیعہ روافظ جو ہیں آپ دیکھیں, یہ محرم میں آتے ہیں اور محرم میں باقاعدہ یہ انگاروں پر چلتے ہیں. ان کے جسم سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ میڈک کی چربی اور نہ جانے ایک قسم کا گھاس آتا ہے, وہ گھاس لگا کر کے اس کو لگا کر کے چلتے ہیں, ان کو کچھ نہیں اثر ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب باقاعدہ بہانے اور یہ سب فریب ہیں, اسے بچنا چاہیے. 4 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہوں, لیکن فجر کی جماعت ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اٹھ کر ادا کر لیتا ہوں. باجماعت ادا نہیں کرتا, کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شاب نے یہی سوال کیا کہ میں 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں اور 7 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر ڈیوٹی پہ جاتا ہوں,
تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کافر ہو، مسلمان نہیں ہو. تم نے اللہ کے مقرر کردہ وقت کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا وقت مقرر کر لیا ہے، تم مسلمان نہیں ہو. تم نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے. انسان کبھی بھول گیا، سو گیا، لیٹ اٹھا تو پڑھ لے، لیکن ٹائم فٹ کرنا، الارم لگانا اسی وقت پہ، یہ اللہ کے اوقات میں تبدیلی ہے، یہ جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر.